بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ظلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ مظلوم کی فریاد بادلوں سے اوپر اٹھائی جاتی ہے۔ مظلوم کی فریاد آسمانوں پر اس طرح بلند ہوتی ہے جیسے چنگارا اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ رب العالمین مظلوم کی فریاد کے جواب میں خود فرماتے ہیں: مجھے میری عزت اور بزرگی کی قسم، یقیناً میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ ایک مدت کے بعد۔ اور مدت والی بات بھی ضروری نہیں، رب العالمین جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ظالم کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ آئیے اس بارے میں ثابت شدہ واقعات میں سے ایک واقعہ اپنے سامنے لاتے ہیں، شاید اس میں میرے اور آپ کے لیے زندگی بھر کا سبق، اور وہ واقعہ بھی قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح دو کتابوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے اما اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یعنی جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے اسے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف ایک خاتون نے عروہ بنت اوس، اس نے مروان جو مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، یہ حدیث میں نہیں، میں اپنی طرف سے کہ وہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، ان کے روبرو شکایت کی کہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے میری زمین کا ایک حصہ چھین لیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت سعید نے: انی کنت آخذ من ارضها شیئا بعد الذی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد اس کی زمین سے کوئی چیز چھینوں گا؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھا ہے اور اس کے بعد میں زمین کے اس کے کسی حصے کو لوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مروان نے کہا، گورنر نے: ماذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من اخذ شیئا من الارض ظلما طوق الى 7 ارضین، جس نے کسی کی زمین ادراہ ظلم کرتے ہوئے چھینی، اسے 7 طبقوں تک وہ زمین اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ مروان نے کہا لا اسألک بینۃ بعد، برسٹر صاحب یہ اس وقت کے فیصلے تھے، موقع پہ لا اسألک بینۃ بعدہا، میں اس کے بعد آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا۔ اللہ کی قدرت، دل سے بات اتری، اللہ نے گورنر کے دل میں اتار دی کہ یہ بندہ چھینے، کہنے لگا بس۔ اللہ پاک نے مردم شناس اور حق گو بھی لوگ رکھے تھے، اور اب بھی ہیں، لیکن اب شاید اللہ جانے کہاں ہے۔ کہنے لگا بس اب مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑا الزام انہوں نے اس خاتون کے لیے اپنے رب کے روبرو شکوہ کیا۔ میں آپ جب دل دکھانے کا قصد کریں، خرم جی اس واقعہ کو یاد کریں، اور مجھے امید ہے اگر سر میں کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو، اس واقعہ کے سننے کے بعد کوئی بولنے والا اور سننے والا ظلم کی جرات نہ کرے۔ سماعت فرمائیے کیا ہوا۔ انہوں نے اپنے رب کے روبرو درخواست دی، اللہم ان کانت کاذبہ فاعمی بصرہا، اے اللہ عزت والے کی عزت پہ انگلی اٹھائی جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مرنا ان کے لیے اتنی اذیت کا سبب نہیں ہوتا جتنا کہ عزت پر حملہ ہوتا ہے۔ عرض کیا اے میرے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر، اندھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اس کو اس کی زمین میں ہی ہلاک کر، اسی زمین میں مرے۔ اب کیا ہوا؟ ہم نے کیا سنا پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے، اللہ کی توفیق سے، مظلوم کی پکار کہاں جاتی ہے؟ آسمان کی طرف، بادلوں سے اوپر، اور کیسے جاتی ہے؟ چنگاری کی طرح۔ اور جواب کیا آتا ہے؟ میری بزرگی اور عزت کی قسم، میں یقیناً ضرور تیری مدد کروں گا۔ اور یہ بات تب بھی تھی، آج بھی ہے۔ خامند یہ نہ سمجھے کمزور یا شریف ماں باپ کی بیٹی ہے، میرا کیا بگاڑ لینا ہے، جبار و قہار رب تو موجود ہے۔ اور بی بی یہ نہ سمجھے آفت کی پڑیا بن کے جو چاہوں سو کر لوں، نہیں، میرے پیچھے بڑے تکڑے ہیں نا، جبار و قہار رب سب سے تکڑے، میری بڑی رسائی نہ، رب کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کی نہیں، پوری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب کیا ہوا؟ فما مات، راوی بیان کرتے ہیں فما ماتت
حتی ذہب بصرہا، اسے موت نہ آئی مگر اس سے پہلے اس کی بینائی، آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی۔ اور کیا ہوا؟ فبینما ہی تمشی فی ارضہا اذا وقعت فی حفرۃ فماتت، اپنی زمین میں چل رہی تھی اور کیا ہوا؟ ایک گھڑے میں گری اور وہیں مر گئی۔ مزید سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پوتے محمد ابن زید، وہ بیان کرتے ہیں انہ رآہا تلتمس الجدار، انہوں نے اسی مائی کو دیکھا، اروا بنت اوس کو، دیواروں کو چھو چھو کے چلتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے بغیر سہارے کے چلنے سے محروم کر دیا۔ اور کیا تھی؟ زبان سے بولتی تھی اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا پہنچ چکی۔ اللہ اکبر، میں اب آئے دن جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں، ایک مصیبت سے جان چھوڑتی نہیں، ایک سے زیادہ سروں پہ سوار ہے، جائزہ لیں کہیں یہ بیوی پر ظلم کی سزا تو نہیں، خاوند کے خلاف سازشوں کی سزا تو نہیں، بہنوں کا حق مارنے کی سزا تو نہیں، شراکت دار کو دغا دینے کی سزا۔ ہوش کروں میں اور آپ سب، کوئی ایک نشانہ نہیں اور کوئی ایک مستثنا بھی نہیں، بات ہے مجھ سے لے کر سب تک، اور بات ہے حضرات و خواتین سب سے، کوئی جبرائیل علیہ السلام کی نسل بن کے اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے۔ میں کسی کے لیے اپنے ہاں استثناء نہیں میں سمجھتا ہوں، میں اور ہر سننے والا اسے چاہیے کہ ڈر جائے۔ اور کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ کے پوتے محمد بیان کرتے ہیں وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، وہ گھر میں موجود ایک کنویں کے اوپر سے گزری، الَّتِي خَاصَمَتْهُ فِيهَا، اسی گھر کے کنویں میں جس کے بارے میں اس نے سعید سے جھگڑا کیا تھا، تو کیا ہوا؟ فَوَقَعَتْ فِيهَا، اسی کنویں میں گر گئی، فَمَاتَتْ فِيهَا، اور اسی کنویں میں اس کی موت ہو گئی۔ لا حول ولا قوت۔ ہاں، یہاں ایک اور بات میں آپ توجہ فرمائیں، کوئی یہ نہ کہے وہ صحابی تھے سعید بن زید، اب میرا خاوند صحابی تو نہیں، یا میری بیوی صحابیہ تو نہیں، ان کی سنی گئی، وہ بڑے نیک تھے۔ نوٹ فرما لیجئے، نوٹ فرما لیجئے، نوٹ فرما لیجئے، مظلوم کی مدد کے سلسلے میں اللہ کا جواب نیکوں کے ساتھ خاص نہیں۔ برسٹر صاحب لوگوں کو سنائیں ہی جا کے، نیکوں کے ساتھ خاص نہیں، جو مظلوم ہے جبار و قہار رب اس کے ساتھ۔ ہاں، نیکی بڑا نیک، تہجد گزار، حاجی، خطبہ دینے والا، درس دینے والا، اگر وہ بھی ظلم کرے تو اس کی بھی خیر نہیں۔ ظالم اس کی خیر نہیں، اور مظلوم اس کی برائی اس کے ساتھ، جبار و قہار رب اس معاملے میں اس کے ساتھ۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوں؟ سنیے دو احادیث، ایک وہ جو ابتدا میں پڑھی، اب اس کا ترجمہ سنیے۔
امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی فریاد پوری کی جاتی ہے، مظلوم کی پکار، مظلوم کی فریاد سنی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ فاجر، فاجر اچھا لفظ نہیں، اچھا لفظ کا معنی اس سے مراد کوئی اچھی نہیں، ڈاکٹر صاحب گندا بندہ، اگرچہ وہ فاجر ہو۔ شاید سوال پیدا ہو کہ فاجر کی فریاد، آپ نے فرمایا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ جو گندا ہے اس کی گندگی اس پر ہے، وہ رب جانے اور وہ جانے، لیکن اب مظلوم ہے تو اس کی فریاد سنی گئی۔ اور صرف فاجر ہی نہیں، مزید سماعت فرمائیے، بڑے شوق سے ظلم کرتے ہیں اور قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، میں نے یوں کیا اور وہ کیا، اور جب کمزور مد مقابل ہو بڑے بڑے دیندار دین کو چھوڑ جاتے، تسبیح پھیرنے والے، گلے میں 500 دانے کی تسبیح ڈالنے والے، تو کیا یہ 500 دانے کی تسبیح ظلم کو حلال کر دے گی؟ خنزیر خنزیر ہے وہ، اگر کسی دیندار کے پاس ہو تب بھی خنزیر ہے، اور اگر کسی برے کے پاس ہو تب بھی خنزیر ہے۔ ظلم اس کی اجازت نہیں۔ سماعت فرمائیے، امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو، کافر سے برا کون ہے؟ کافر سے برا کوئی ہے؟ فرمایا مظلوم کی فریاد اگرچہ وہ کافر ہو، اس کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی، دنیا میں بھی ظالم اپنے لیے کانٹے تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اپنے لیے تباہی خریدتا ہے۔ رب العالمین کے غیظ و غضب کو اس نے چیلنج کیا، اب جو ان کو چیلنج کرے گا کیسے بچے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ متاع ہو، یعنی نہ نقدی ہو اور نہ اثاثہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے اور توجہ سے سنیے، ہمارے پلے میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور جو اگر کچھ ہے تو ظلم کی وجہ سے خالی ہاتھ نہ رہ جائے۔ فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے روز قیامت آئے گا، اس کے پاس نماز ہوگی، روزے ہوں گے، صدقہ و خیرات ہوگا، تینوں کام چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ بولو، بہت بڑے ہیں۔ اور جس کے پاس قیامت کے دن ہوں گے، معنی کیا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول بولو ہو چکے ہوں گے یا نہیں؟
جو قبول نہیں ہوں گے وہ تو یہیں رہ جائیں گے. یعنی خالص نمازیں، خالص روزے اور خالص صدقہ خیرات والا. پتہ نہیں ہماری نمازیں خالص ہیں، ہماری تو گارنٹی کوئی نہیں، لیکن اس نے 5 کام کیے ہوں گے. اب سنیے وہ 5 کام. اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اللہ بچا لے. کسی پر تہمت باندھی ہوگی، اس نے اس کو گالی دی، اس پر تہمت باندھی، اس کا مال کھایا. لا الہ الا اللہ. وراثت میں ڈنڈی مارنے والے اچھی طرح دیکھیں، 5 میں سے ایک کام یہ ہے. اس نے، اور اللہ معاف کرے، میرا تو اتنا تجربہ نہیں، آپ زیادہ تجربے والے لوگ بیٹھے ہیں. رانا صاحب جو وراثت تقسیم کرنے کے لیے چودھری بنتا ہے وہ سب سے پہلے کس کی فکر کرتا ہے؟ وارثوں کی. جو اچھی سے اچھی چیز ہے کہتا ہے یہ تو میری ہے نا. تو وراثت تقسیم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. فرمایا اور اس نے اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا اور اس کو مارا. 5 کام کیے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اسے اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، اسے اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا. اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ مظلوم کی برائیوں کو لے کے اس پر ڈال دیا جائے گا، اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. نماز والا، روزے والا، صدقہ و خیرات والا، اور والے سے مراد جیسے پہلے عرض کیا ہے جس کے وہاں جائیں گے یہ اعمال. کہاں جائے گا؟ جنات الفردوس میں نہیں. کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں سے پھینکا جائے گا. کیوں؟ اس نے دوسروں پر ظلم کیا. اللہ مجھے آپ کو ظلم سے بچائے، اور جو کر چکے ہیں اللہ ان کی معافی حاصل کرنے کی دنیا ہی میں توفیق عطا فرمائے. جن کے حق ہیں ان کو ادا کریں، اور ظلم کے ساتھ موت اللہ نہ آئے. موت آئے ظلم سے پاک ہو کے دنیا سے جائیں. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.